اگر زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو ہمیں ایک بڑے ڈیزائر کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک امید یا کسی خواہش کی۔ ایک ڈیزائر ہی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایڈون سی برنس جب ٹرین سے اترا تھا تو وہ ایک آوارہ کی طرح تھا، لیکن جو اس کے خیال تھے وہ ایک بادشاہ کی طرح تھے۔ لیکن وہ تو یہی سوچ کے آیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ایڈیسن کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کر کے ہی رہوں گا۔ ایڈون سی برنس نے تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں 5 سالوں تک ایک نیچ سا کام کیا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کام بھی کام ہے۔ 5 سالوں کے بعد بھی برنس کے دماغ میں یہی تھا، کبھی نہ کبھی میرے لیے وہ موقع ضرور آئے گا اور میں تھامس ایڈیسن کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کروں گا۔ اور یہ صرف اور صرف برننگ ڈیزائر کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر برنس کا یہ ڈیزائر نہ ہوتا، ایک خواہش یا کوئی امید ہوتی، تو کب کا برنس اس خواب کو چھوڑ دیتا۔ ایڈون سی برنس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بھی کہانی ہے، ایک ایسے جنگجو کی جس نے اپنی فوج کو ایک بڑی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کیا اور ان کو سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ فوج سمندر کے کنارے پہ آ کر رک گئی تو اس جنگجو نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ ان ساری کشتیوں کو جلا دیا جائے، اور اس نے وہ کشتیاں جلا دیں۔ اور جب کشتیاں جل کے راکھ ہو گئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو ہم جیتیں گے یا تو خود مر جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہونا کیا تھا، اس چھوٹی سی فوج نے ایک بڑی سی فوج کو ایسی شکست دی کہ آج تاریخ گواہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے ڈیزائر کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں یہ 6 چیزیں لازمی کرنی ہوگی، جسے آپ اپنا ایک پیج اٹھائیں اور ان 6 چیزوں کو اپنے نوٹ بک میں ضرور لکھیے، اور ان 6 چیزوں کو روزانہ 2 مرتبہ ریپیٹ کریں، ان کو بڑے آواز میں بولنے کی کوشش کریں خود سے۔ نمبر پہلا کہ آپ جو بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہو اس کو اپنے اس پیج پہ لکھ دو۔ جو چیز آپ کو چاہیے وہی ایگزیکٹ لکھو، اس میں پورا کا پورا صاف لکھو کہ آپ پانا کیا چاہتے ہو، ارے کہنا کیا چاہتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ چیز جو آپ پانا چاہتے ہو وہ کتنے وقت میں پانا چاہتے ہو، وہ مکمل وقت لکھیے کہ 10 سال 12 سال کے بعد یا کتنے بھی سالوں کے بعد وہ چیز آپ پانا چاہتے ہو، وہ ایگزیکٹ ٹائم لکھیں۔ نمبر تیسرا کہ جو چیز آپ پانا چاہتے ہو اس کے بدلے میں آپ کیا دے سکتے ہو، اور نمبر چوتھا کہ جو چیز آپ پانا چاہتے ہو اس کے لیے ایک کلیئر گول بناؤ، ایک پلان بناؤ کہ یہ کیسے کروں گا، چاہے اس کے لیے آپ تیار ہو یا نہ ہو، پر اس کو بناؤ ضرور۔ اور نمبر 5واں، جو 3 حصے آپ نے پہلے لکھے کہ کتنا آپ کو چاہیے، کتنے وقت میں چاہیے، اور اس کے بدلے میں آپ دے کیا سکتے ہو، ان 3 چیزوں کی ایک اسٹیٹمنٹ بناؤ اور اس کو بھی آپ 5ویں پوائنٹ میں ضرور لکھیے۔ اور نمبر 6 کہ اپنے اسٹیٹمنٹ کو روز 2 مرتبہ ریپیٹ کریں بڑے آواز میں خود کے ساتھ۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا ڈیزائر دن بہ دن مضبوط ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا، اور یہ آپ اپنے ذہن میں خیال لائیں کہ جو آپ چیز پانا چاہتے ہو وہ پہلے سے ہی آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کو ایسے رکھو کہ آپ اس کے لائق ہو، اور اس میں یقین کرو کہ جو چیز آپ پانا چاہتے ہو وہ اصل میں آپ پا چکے ہو۔ لوگ آپ پہ زیادہ دیر تک نہیں ہنسیں گے جب تک آپ اپنے کام کو صحیح نمونے سے کرو گے، لیکن اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو وہ ثابت کر کے دکھاؤ گے تو وہ بولنا ختم کر دیں گے۔ کوئی بھی آدمی تب تک امیر نہیں ہو سکتا جب تک وہ آدمی اپنے دماغ میں امیر نہ ہو۔ اس دنیا میں بہت سارے موقع ہیں، لیکن جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے مارکونی کا نام تو سنا ہی ہوگا، جس نے ریڈیو کی دریافت کی تھی۔ جب مارکونی نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز بناؤں گا جس سے ہم بنا کسی تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، تو اس کے گھر والوں نے اور اس کے دوستوں نے مارکونی کو ایک پاگل خانے میں جا کر چھوڑ دیا کہ اب مارکونی پاگل ہو گیا ہے۔ مارکونی نے ایک ایسا ریڈیو واقعے میں ایجاد کیا تو یہ صرف اور صرف برننگ ڈیزائر کے ساتھ ہی ہوا تھا۔
कुदरत ने हमें ये कभी नहीं सिखाया कि हम मुसीबतों को कबूल कर लें। और इसके अलावा बर्निंग डिज़ायर की अगर हम बात करें, नेपोलियन हिल का बेटा जो पैदा हुआ था बिना कानों के, डॉक्टरों ने कहा कि ये कभी सुन नहीं पाएगा, लेकिन नेपोलियन हिल ने ये ठान लिया था कि मेरा बेटा बोलेगा। उसने फितरत को चैलेंज किया था, क्योंकि फितरत ने तो उसके बेटे को बिना कानों के भेजा था। नेपोलियन हिल के बेटे की कहानी मैं आपको किसी और अलग वीडियो में बना के दूंगा, क्योंकि ये कहानी इतनी तो इंस्पायरिंग है कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। बर्निंग डिज़ायर की मिसाल लें तो उसमें हेलेन केलर का मिसाल आप सबको पता होगा। हेलेन केलर एक ऐसी लड़की 2 साल के बाद वो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने इंग्लिश में एक बड़ी सी डिग्री की और वो बोल भी पाई। तो ये सिर्फ बर्निंग डिज़ायर का कमाल ही है।